ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پاک گھر میں کچھ دیر کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ حق سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ ہمارے اوپر جلوہ گر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو حضور نے اپنی طرف نسبت عطا فرمائی، ویسے تو سارا کچھ ہی حضور کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمین آسمان میں جتنے خزانے ہیں وہ سب میرے محبوب کے ہیں، اور میرے محبوب کو یہ اجازت ہے جب چاہے جس طرح چاہے ان خزانوں کو تقسیم فرما سکتے ہیں، کیونکہ واللہ یؤتی وانا قاسم، میں عطا کرتا ہوں اور میرا محبوب تقسیم کرتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو خاص کر کے حضور نے اپنی طرف نسبت عطا فرمائی۔ حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے اوپر حد لگ گئی، شراب پینے کی حد لگ گئی، تو اس کے پھر کوڑے مارے جاتے ہیں۔ 40 کوڑوں کا حکم ہوا، کیونکہ حد اسلام کے اندر ہے۔ اگر یہ اسلامی قانون آ جائے تو یہ ظلم و ستم، یہ بربریت اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہر چیز کا حل نظام مصطفیٰ کے اندر ہے، عدالتوں کا حل نظام مصطفیٰ، کچہری کا حل نظام مصطفیٰ، شادی بیاہ کوئی بھی تقریب ہے اس کو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے، آپ کو سادگی بھی نظر آئے گی اور پائیداری بھی نظر آئے گی۔ یہ ہم جو ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں نا دن بدن، اور پاکستان کے حالات دن بدن ڈاؤن ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ ہم ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر کوئی بھی فنکشن ہے اسے آپ بالکل ذرا تسلی سے دیکھیں کہ اس میں کتنا کچھ اسلام کے مطابق ہم کر رہے ہیں اور کتنا کچھ ہم غیروں کے طریقہ کار پہ ہم کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے لیے کامیاب زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی ہے، اور سب کے لیے راہ ہدایت کے لیے اللہ نے جو کتاب ہمیں عطا فرمائی، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے آخری خطبے کے اندر قصبہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر حضور نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو دونوں کا دامن تھام لو۔ اس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ ثقلین کا معنی ہے بہت بھاری، زمین و آسمان کے اندر جن کا وزن ہے وہ سب سے بھاری ہے۔ فرمایا 2 چیزیں لے کے جا رہا ہوں، ان کا دامن تھامنا، انی تارکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و آل بیتی۔ فرمایا اللہ کی کتاب لا رہا قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور دوسرا اپنی آل دے کے جا رہا ہوں۔ آل کا ذکر کیوں کیا؟ قادری صاحب آپ کے لیے درود پاک پڑھیں۔ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ یہ میرے پیر بھائی ہیں اور میرے سائیں حضور قبلہ عالم کے منظور نظر ان کا خاندان ہے، اور ان کے دادا جی ایک ولی کامل تھے، سائیں حضور قبلہ عالم کے بہت خاص قسم کے درویش تھے۔ ان کے پہلے عرس مبارک میں، شاید پہلے عرس مبارک تھا جس میں میں نے بھی حاضری کی ہے سائیوں کے ساتھ ان کی معیت میں۔ یہ بہت پیارے شناخان بھی ہیں، بلکہ بابا جی کے خاندان کے سارے افراد، مرد ہو بچے ہو، سب کے سب حضور کے شناخان ہیں۔ یہ کرم ہے نا، جب کرم ہوتا ہے کسی کرم والے کا تو پھر بات بنتی ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، بڑے خاص میرے ذہن میں بات آئی، وہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ ایک قرآن دے کے جا رہا ہوں، ایک اپنی آل دے کے جا رہا ہوں۔
جن کو حضور خطاب سنا رہے تھے وہ تو سارے صحابہ کرام تھے، جن کو سنایا جا رہا خطاب وہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، یہ سارے بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود تھے۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابی تھے جن کے سامنے حضور نے کہا 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، آل اور قرآن۔ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں تمہیں قرآن اور صحابہ دے کے جا رہا ہوں؟ جھگڑا ہی ختم۔ آج جو سوشل میڈیا پہ اس وقت تماشا بنا ہوا ہے، یہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں آل اور اصحاب دے کے جا رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا میں آل اور قرآن دے کے جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی غیب کا علم جانتے تھے، حضور کو کل آنے والی کا پتہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد سے ولیوں کے سردار حضرت عبد القادر جیلانی وہ فرماتے ہیں وما منہا شعور او ظہور، یہ دن اور رات بھی جب نکلتے ہیں تو مجھ سے مشورہ کر کے نکلتے ہیں۔ حضور کیسے نہیں جانتے؟ حضور نے فرمایا 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن اور آل۔ صحابہ کا نام نہیں لیا، وجہ کیا تھی؟ اور سنایا بھی صحابہ کو ہے۔ تو پتہ چلا پہلے اس بات پہ عمل کرنے والے صحابی ہیں۔ تو مولوی اعتراض کرتا تو کرتا رہے نا، سب سے عظیم جماعت کے سامنے خطاب ہو رہا ہے۔ حضور کی امت میں سب سے عظیم جماعت صحابہ کی ہے، ان سے افضل حضور کا کوئی امتی اور نہیں ہو سکتا۔ غوث، کتب، ابدال، قلندر سارے اکٹھے ہو جائیں، صحابی کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ خطاب صحابہ کو سنایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ قرآن بھی، آل بھی، کیونکہ رمضان آ رہا ہے اس میں قرآن آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں نازل کیا ہے۔ تو فرمایا 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، آل اور قرآن۔ تو صحابہ کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ صحابی کے لیے ضروری ہے، اب سنیں اس کا جواب۔ صحابی اس وقت تک ہوتا ہے جب حضور بظاہر موجود ہو۔ حضور قبر کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے بظاہر پردہ کر لیا، اس کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی بننے کے لیے چہرے رسول کا سامنے ہونا، حضور کی صحبت کا ہونا، اور ایمان کی حالت میں سر کی آنکھوں کے ساتھ چہرے مصطفیٰ کی زیارت کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ بعد میں حضور کی امت میں بڑے بڑے ولی اللہ سے گزرے ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضور کا دیدار کیا ہے۔ کیونکہ میں خود قادری سلسلے سے حضور کو سے پاک کا غلام ہوں۔ میرے سائیں حضور سائیں محمد طاہر حسین حنفی القادری، آپ نے ابن کرم کے اندر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، توجہ کرنا، تو دوران خطبہ جمعے کے اندر ایک بندے کو اونگ آ گئی، مسجد کے اندر اسے اونگ آ گئی۔ غوث پاک نے منبر چھوڑ دیا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر تک آپ کھڑے رہے، پھر جب وہ نیند سے واپس ہوا تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ بعد میں مریدین نے کہا حضور یہ بندہ نماز جمعے کے خطبے کے دوران سو رہا تھا اور آپ اس کے سامنے بادب کھڑے ہو گئے۔ فرمایا یہ آنکھیں بند کر کے رسول اللہ کو دیکھ رہا تھا، میں آنکھیں کھول کر حضور کا دیدار کر رہا ہوں۔ تو یہ لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے دن میں کئی مرتبہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، لیکن وہ صحابی نہیں۔ بولے نا آپ، صحابی نہیں۔ وہ کتب، ابدال، قلندر بہت بڑے بڑے مقام والے ہو سکتے ہیں، صحابی نہیں۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو حضور نے فرمایا 2 چیزیں بچنے کے لیے، آپ اور
قرآن، ان کو پکڑ لو بس، ان سے دور نہ ہونا. ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت. حضور کی اہل بیت کے بارے میں کوئی ایسا بکواس نہ کرنا، کوئی ایسی دل شکنی نہ کرنا، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہیں تمہارے عمل بیکار نہ ہو جائیں. منع کیا گیا. تو دو چیزیں دے کے جا رہے، جن کو سنایا وہ صحابی تھے. یہ نہیں کہا کہ صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ حضور کو پتا تھا میں قبر میں جب چلا جاؤں گا تو صحابی بنے گا کوئی نہیں. صحابی اس وقت تک بنتا رہے گا جب تک میں موجود ہوں. میرے سامنے آتے جائیں گے، صحابی بنتے جائیں گے. جب ہم ذہنی پردہ کر لیں گے تو صحابی کیسے بنے گا؟ تو صحابی کتنا عرصہ زندہ رہے گا؟ 200 سال، 250 سال. اس کے بعد صحابی نہیں ہوگا، اس کے بعد تابعی ہوگا. جس نے صحابی کو دیکھا تو حضور نے فرمایا، اس لیے صحابہ کا ذکر نہیں کیا، فرمایا قیامت تک صحابی نہیں رہیں گے. صحابی بہت زیادہ رہے تو 200 سال تک رہیں گے، لیکن قیامت تک اگر کوئی باقی رہے گا تو وہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے آل بیت رسول ہوں گے. اس لیے حضور نے کہا دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں. قطب علی شاہ بھی اس کے اندر آ گیا، شیر پاک گیلانی بھی آ گئے، ہاں جی سید سردار شاہ بخاری بھی آ گئے. یہ پوری لڑی پر دیکھیں نا، 8 امام، جیسے پہلے امام مولا علی، پھر امام حسین ہے، امام زین العابدین، موسیٰ کاظم، یہ تمام 8 کے 8 جو امام ہیں یہ ہمارے سلسلہ قادری کے اندر ہیں. جی جناب، قادری قلندری سلسلہ، اس کے اندر یہ 8 امام ہیں. جب ہم شجرہ پڑھتے ہیں تو 8 کا نام پہلے آتا ہے. یا خدا بندہ کرم کر مصطفیٰ کے واسطے، سرور کونین شاہ انبیاء کے واسطے، سر جھکائے ہاتھ پھیلائے کھڑے تیرے حضور، کر میری مشکل کشا کے واسطے. تو یہ آگے تک آپ پڑھے نا. تو میں جو عرض کر رہا ہوں، دو چیزیں دے دوں، انہیں پکڑ لو، گمراہ نہیں ہو سکتے. ان کا دامن تھام لو، تمہیں کوئی گمراہ کر سکتا نہیں. تو دوستو، شعبان المعظم کے بارے میں عرض کر رہا تھا. حضور نے اسے اپنی طرف نسبت دے دی، یہ میرا ہے. تو جب حضور کہا تو میں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے. درود و سلام سے بڑی عبادت کوئی نہیں، یہ بھی میں بتا دوں. درود و سلام سے بڑی عبادت کوئی بھی نہیں، کیونکہ درود و سلام کا ذاکر بندہ نہیں ہے، رب ہے. جب وہ اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے، اس کا ورد بھی سب سے بڑا ہے. نماز پڑھنا حضور کی سنت ہے، درود پڑھنا رب کی سنت ہے. ہونے دے یار، یہ صلاۃ التسبیح پڑھنا حضور کی سنت ہے، درود پڑھنا رب کی سنت ہے. روزے رکھنا رسول اللہ کی سنت ہے، اور درود پڑھنا اللہ کی سنت ہے. پتہ چلا درود سب سے بڑا ہے، اور درود کی عمر اتنی ہے جتنی نماز کی عمر نہیں. درود کی عمر بہت زیادہ ہے بھائی، بہت زیادہ ہے. کام سے ہے، فرمایا کن تو کم زن مخفیم، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت تو مجھے محبت ہو گئی، ان عرفا میں نے اپنی پہچان کے لیے، فخلقت تو نور محمد، سبحان اللہ. اور اس لیے عاشق کہتا ہے فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نظائر تھا خدا پہلے. فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نظائر تھا خدا پہلے. بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. بنے ساری خدائی سے محمد. تو درود جو ہے یہ بڑا ہے، اس کی عمر بھی بہت زیادہ ہے، اس کی عمر بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ ماہ رمضان المبارک قریب ہے اور شعبان المعظم ہے. موضوع پہلے بھی ہم درود و سلام کے اوپر ریکارڈ کرا چکے ہیں، کیونکہ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی. جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، جنہیں سن کے دل شاد
ہوتا رہے گا. خدا آل سنت کو آباد رکھے. کملی والے کا درود و سلام اور میلاد ہوتا رہے گا. تو آج موضوع کا نام ہے درود پاک. ان اللہ و ملائکتہ. کام دیکھیں بھائی, کام میں کرتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ, بے شک اللہ, و ملائکتہ, اس کے سارے فرشتے. جمع کا صیغہ ہے, یہ نہیں کہا کہ کچھ فرشتے یا وہ تھوڑے سے فرشتے, نہ, اس کا سارے فرشتے. کیونکہ فرشتوں کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے, وہاں 72 فرقے نہیں بنے گے, وہاں سب کا سب عاشق رسول ہے. بولو نواز اتنے تو رولا پہ ہے, اونچا نہ پڑھ, دل چ پڑھ, اتنے نہ پڑھ, اتنے پڑھ, روزہ رسول کی طرف منہ کر کے نہ پڑھ, ادھر پڑھ ادھر پڑھ. ایک تماشا ہے نا, فرقہ واریت ہے. تو اللہ نے دیکھیں کس انداز میں قرآن بیان. سب لوگوں کو یہ آیت تقریباً زبانی بھی یاد ہے اور اس کا معنی بھی آتا ہے. بے شک اللہ اور اللہ کے, دیکھیں آپ کے نبی کی کتنی شان ہے جی. فرمایا اللہ بھی اور اللہ کے سارے فرشتے. اللہ کا پڑھنا اور ہے کیونکہ وہ خالق ہے, وہ مخلوق نہیں. اس کا درود پڑھنا آپ جیسا نہیں ہے. اس کا درود ہے حضور کا ذکر بلند کرنا, حضور کی شانوں کو بلند کرنا, حضور کو زیادہ سے زیادہ درجات اور مقامات عطا فرمانا. فرشتوں کا پڑھنا اور ہے. فرمایا بے شک اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے. پڑھتے تھے نہیں, پڑھتے ہیں. فرمایا نہیں. یصلون, مضارع کا صیغہ ہے جس میں آپ استقبال دونوں کا معنی پایا جا رہا ہے. یصلون, پڑھتے ہیں, پڑھتے رہیں گے. پہلے بھی پڑھ رہے تھے, آپ بھی پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ختم ہونے والا کام نہیں. یہ اس لیے اللہ نے یصلون فرمایا. یہ نہیں کہا جب تک رسول تھے ہم پڑھتے تھے, نہ, یہ مماتیوں کے منہ کے اوپر میں بہت بڑی چمیٹ پاری ہے. جو کہتے ہیں نا دور زندہ نہیں ہے قبر میں, اور دور تو دور کی بات ہے, دور کے غلام بھی قبروں میں زندہ ہے. دلال الخیرات کا جو مؤلف تھا نا, جس نے درود کی کتاب لکھی دلال الخیرات, وہ ایک ولی اللہ تھے. ان کی کتاب کافی موٹی سی کتاب ہے. میرے والد محترم نے 40 سال اس کتاب کو پڑھا ہے, اور دن رات ان کا یہ وظیفہ تھا. گھر کے اندر ماتم بھی ہے تو کتاب انہوں نے پڑھنی ہے درود پاک کی. گھر میں اگر شادیاں ہیں تو تب بھی انہوں نے درود پاک کی کتاب صبح بھی پڑھنی ہے, رات کو پڑھنی ہے. یہ سلسلہ چشت کے اندر عطا کی جاتی ہے, ہمارے سلاسل کے اندر بھی ہے. دلال الخیرات شریف, اس کا جو مؤلف ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے, ان کی قبر 70 سال کے بعد کھولی گئی, دوسرے شہر کے اندر منتقل کی گئی, مراکش کے اندر. تو ان کا کفن بھی میلا نہیں تھا اور ان کی میت سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. یہ درود پڑھنے والے کی بات ہے. آپ ذرا ٹرائی کر لیں میرے کہنے پہ نا, ایک ہفتہ ذرا میرے کہنے پہ درود پڑھیں. آپ کے اندر سے خوشبوئیں نہ آئی تو پھر بات کرنا. درود کا جو موکل ہے نا, وہ آپ کے ساتھ مانوس جو ہی ہوتا جائے گا, آپ کے کام سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. ہر چیز کے موکل ہوتے ہیں نا. میں آگے جا کے درود کی ایک فضیلت میں ایک خاص چیز پیش کرتا ہوں. تو درود پاک جنہوں نے پڑھا ان کی کیا بات ہے. اللہ کہتا ہے میں پڑھتا ہوں. سب سے پہلے اس نے اپنا کہا جو کام میں بتانے لگا ہوں پہلے میں کرتا ہوں. کام میں جو کرتا ہوں نا وہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے کرنا ہے. پھر اہل سنت جو ہے وہ بہانے تلاش کرتے ہیں کس طرح درود پڑھیں. کبھی وہ میلاد کی محفل سجا لیتے ہیں درود پڑھنے کے لیے, کبھی معراج کی سجا لیتے ہیں, کبھی عرس کر لیتے ہیں, کبھی 11ویں کی محفل. بڑا حضور پر درود ہی جاتا ہے, وہ بہانے بناتے ہیں. اس نے کہا میں پڑھتا ہوں, میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور سارے پڑھتے ہیں. وہاں سارے پڑھتے ہیں, کوئی بھابی سنی شیعہ نہیں, سب پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ, پڑھتے ہیں پڑھتے بلند آواز سے, پڑھتے ہیں پڑھتے. یا اللہ یہ بڑا اچھا کام ہے.
تو کر رہا ہے، تیرے فرشتے کر رہے ہیں. یہ مخلوق جو بنائی ہے تو نے، اس کے اندر کس کس کو دعوت دی ہے؟ سب کے اتنی دی ہے نہیں ہے. ساری پنڈی کے لیے نہیں، سارے پاکستان کے لیے، سارے سعودی عرب کے لیے، پوری دنیا کو دعوت نہیں دی جا رہی ہے درود کی. پہلے کہا میں بھی ہوں، میرے سارے فرشتے بھی. منکروں کے ساتھ بھی دو دو فرشتے جو لگے ہوئے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ فرشتے دو سب کے اوپر ڈیوٹی کر رہے ہیں. یزید کے ساتھ بھی ہیں، حسین کے ساتھ بھی ہیں، حسینیوں کے ساتھ بھی ہیں، یزیدیوں کے ساتھ بھی ہیں. یہ بی بی پاک کی گستاخی کرنے والے بے شرم کے ساتھ بھی دو فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، محمد والے محمد پر. اور سے شرم نہیں آئی. تو اس لیے اللہ نے نہ کسی فرقے کا نام لیا، نہ کسی مولوی صاحب کا نام لیا، نہ سب مسلمانوں کا نام لیا، اور نہ ان سب لوگوں کو دعوت دی. یا ایھا الناس بھی نہیں کہا کہ اے لوگوں. درود کے اندر اللہ نے سب کو شامل نہیں کیا، کیونکہ درود ایک بڑا پاک اعلیٰ قسم کا ورد ہے، وظیفہ ہے. یہ ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا اور کسی کو کہا بھی نہیں گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ درود پاک پڑھو، صلی اللہ محمد وعلی آل محمد. اس پیچھے لے جاؤ، پیچھے کھڑاؤ. درود پاک پڑھو، اونچا پڑھو. خیر ہے، بہت نہیں آؤ لگی، آئی تو میں تھی اونچا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا بھی. درود کی جدو گل آئے نا پھر کھڑ جایا کرو. میں موضوع درود تے میں پڑھنا، تسی گنگے بنے ہو. درود کے ٹائم گنگے نہ بنو، درود پھر پڑھو. بات سمجھ؟ ہماری پہچان ہی درود ہے. میں ہر نماز کے بعد جب دعا مانگتا ہوں اس میں درود والی آیت پڑھتا ہوں. میں نے کہا پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں، لیکن یہ اور لگا لے قبول ہو جائے گی. اصل ایک جڑا مورا مار مار کے سارا کام صدا کی ہے. سمجھو تا یا سجدہ میں نماز پڑھا کرو، نیڑے رہا کرو. یہ تو ساری کوئی کہانی بن جائے. بات سمجھ آئی ہے؟ اتر اتنے لوڑ سے نہیں پیسے، نہ لالے ہوئی نال جلو لگے تو نہ پیسہ نال جلو لگا. ہاں جی، قبراں جانے نال ہی جس نے بارے گل کیتی جیسی وہ میرے نانا جان محمد مصطفیٰ نے اتنے نکل جاسی آکڑ دے مغروری. میاں صاحب فرمایا جی حضور نے فرمایا نہیں یہ امت میری، تو پھر نکل جائے گی آکڑ دے مغروری. ہاں جی اتنے راضی کرو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. درود کی بات کر رہا ہوں، یہ بچوں کو سبق پڑھا رہا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ کے سارے فرشتے. ترجمہ یہ کیا کرو، اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں. ہاں جی یہ معنی ہے اس کا اصل میں جو میں نے کیا. بشک آپ عربی گرامر کے حساب سے معنی کریں، پڑھتے رہیں گے، کیونکہ حضور کی شان ظاہر ہو رہی ہے، ہم تو بیان کریں گے. پھر اللہ نے آگے جو ہے نا دعوت اس کی دی ہے، لیکن سب کو نہیں، سب کے لیے نہیں ہے. اب شب برات شریف گزری ہے، سوشل میڈیا پہ مولوی نے شور ڈالا ہوا ہے. شب برات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں بدعت ہے فلاں. میں کہا اللہ چاہ نہیں تھوڑی بخشش ہو گئی. میں جواب دیتا، میں نے ایک بندے بھیجی تھی ویڈیو علی محمد الجین اور جڑے اس طرح خبیث ہو بھیجی جڑے سنو جی کے پہلا. پھر جواب میں دیتا، میں کہا جب اللہ ہی نہیں چاہتا ان کی بخشش ہو تو پھر ہم کیسے چاہیں ان کی بخشش ہو؟ اس جب جہنم میں بھی تو کوئی بھیجنے نا. میں کہا سیدھے آوازیں دے کہہ رہے ایسا آ رہا ہو رات آجیے پھر پتہ نہیں اشنی ہے یا نہیں اشنی ہے. آؤ معافی مانگ لو، آؤ نفل پڑھ لو، آؤ توبہ کر لو. ساڑی گلوں پر تو دھیان نہیں دیتے رہے. اسی تے اچھا سودا بیچ رہے سا، اچھی گل کر رہے سا. آؤ شب برات کو ضائع نہ کرنا. یہی بات تھی نا، فی ہاں یفرق کل امر حکیم. ہر حکمت والا کام آج تقسیم ہونے والا ہے. صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے ثابت ہے، حضور کی اپنی زندگی سے ثابت ہے. کوئی انکار کرتے نہیں شب برات کوئی چیز چار ڈالی ہوئی ہے مولویوں نے، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا، واٹس ایپ پہ بھی میں دیکھ، کوئی نہیں تھی شب برات کوئی. بات سمجھے؟ میں کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس نے وہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ شب برات میں ہے، کیونکہ اس نے بخشش بھی کرنی ہے. تو وہ حضور کے گستاخوں کی بخشش کرنا ہی نہیں چاہتا.
ان کے دل دماغ بھی اس نے ایسے بنا لی ہے، اسے پتہ ہے اس کو سزا تو دینی ہی دینی ہے، تو ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلواؤں تاکہ میں ان کو سیدھا تیر کر دوں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھا جو ڈورا تھا نا، اونچا سنتا تھا، اس کا نام تھا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ۔ ڈورا بندہ گل بھی اونچی کر رہا ہے تو سننا بھی اونچا، ایک نفس ہونا اس کے اندر۔ حضور کے سامنے ہے، اس نے اونچی بات کی، یا رسول اللہ، حالانکہ وہ اس کے اندر نفس ہے، آپ بیمار ہے، کوئی جانی دلی پہ کرنے ہیں، ایک گلا سنا کرو، کیدا اپنا پختہ کر کے لے گئے۔ اس نے اونچی بات کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ اونچا پسند نہیں آیا۔ کہاں بیٹھے ہوئے؟ یہ اونچا بولنا پسند ہے؟ دیکھو ادب سکھایا جا رہا ہے، حضور کے سامنے بولنا کس طرح ہے؟ کہا یہ درے نبی ہے، تیرے باپ کا گھر نہیں، جی یہ تیرے لانے میں سکول نہیں، اور پروفیسر یہ تیری کالج نہیں، یہ در رسول ہے، یہاں کے کچھ آداب ہیں۔ صحابی اونچا بولا، نقص ہونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا کہا؟ گلاب کے پھول ڈالے؟ نہیں، اللہ نے تنبیہ فرمائی، قیامت تک ہر مسلمان کے لیے۔ ثابت بن قیس اونچا بولے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، میں ان کے اعمال ضائع کر دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پتہ ہی نہیں چلے گا، شعور ہی نہیں ہوگا، ہم ان کے اعمال ضائع کر دیں۔ کون سے اعمال؟ نماز، روزے، حج، زکاتیں، نیکیاں، فرمایا تباہ و برباد کر دیں گے۔ کیوں؟ یہ میرے حضور کے سامنے اونچا بولا، کیوں؟ بولنے کی وجہ سے حضرت ان صحابی رسول کو جب پتہ چلا کہ میرے اونچا بولنے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، انہوں نے مسجد نبی میں آنا چھوڑ دیا، گھر بیٹھ گئے، گھر میں نماز پڑھتے تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ ان کے مالدار ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سعد تھا۔ حضور نے کہا کہ وہ کدھر گیا ہے، آج کل نماز پڑھنے نہیں آیا؟ یا رسول اللہ، وہ ڈرتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے میں کنو ڈورا زبانوں اونچا میں بولنا، یہ نقص ہے میرے اندر۔ قرآن چلا ارشاد فرما دیتا، جیڑا بندہ میرے رسول کے سامنے اونچا بول سی، میں اس کے اعمال ضائع کر دوں گا۔ تو جب اعمال ہی میرے ضائع ہو جائیں گے تو مجھے ضرورت کیا ہے؟ میں گھر میں ہی اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرتا رہتا ہوں تاکہ میں وہاں جاؤں اور مجھ سے کوئی ایسی بے ادبی نہ ہو جائے۔ حالانکہ جان بوجھ کے نہیں تھا، وہ کوئی گستاخ نہیں تھا، وہ تو صحابی تھا، ڈر کی وجہ سے گھر بیٹھ گیا کہ میرے اونچا بولنے کی وجہ سے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ سرکار کی رحمت جوش میں آ گئی، صدقے جاواں، ذرا جی کوئی عاجزی دکھاوے سجدہ تے خدا دی قسم ہے رحمت بھر کے رکھ دے، ہاں جی رحمت ٹھاٹھا مار۔ حضور نے رحمت جوش سے چاہ دی، فرمایا جا ساتھ اسا کہہ کہ وہ گناہگار نہیں ہے، اسا کیا دل جو کاٹا گل تو گناہگار نہیں ہے، اسا تیرے موت نے بارش دستے ہیں، تو شہید ہو سے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تم اللہ کے راستے میں مار دیے جاؤ گے اور زندہ رہو گے، جس کا شعور لوگوں کے پاس نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ، اگر وہ مجھ سے پوچھے میں کس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا تو میں کیا بتاؤں؟ حضور نے فرمایا میرے بعد خلیفہ اول، عاشقوں کا بادشاہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آئے گا، اور اس وقت کے سب سے بڑے قادیانی مسلم قذاب جو اس کے ساتھ آپ جنگ فرمائیں گے، اس جنگ یمامہ کے اندر یہ میرا غلام، یہ میرا صحابی شہید ہوگا اور اللہ اس کو بہت بڑی شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ حضور نے ان کے انجام کا بھی بتا دیا۔
کے انجام کا بھی حضور نے بتایا. بات سمجھ آئی؟ یہ وہ دربار ہے جہاں اونچا نہیں بولنا. لفظوں کے ہیر پھیر سے بھی منع کیا کہ لفظ بھی تم نے وہی استعمال کرنے جو اللہ نے بیان فرمائے. اپنی مرضی سے حضور کی بارگاہ میں کوئی لفظ بھی نہیں بولنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ کیا چلا؟ قرآن سارے کا سارا ہمیں ادب سکھا رہا ہے. ادب اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں. ادب ہے تو پھر سب کچھ ہے. جن دوستوں کے پاس عبادت بہت زیادہ ان کے پاس ادب نہیں ہے، اور جن کے پاس ادب ہے وہاں عبادت ذرا کم ہے لیکن ان کی کم قبول ہے کیونکہ ادب ہے. تو صحابی کو بتایا ہم تک بتا بات. سورۃ الحجرات پڑھے آپ، حجروں والی سورت، کس طرح آنا ہے حضور کے گھر میں یہ بھی لکھا ہوا. تو میرے دوستوں فرمایا بے شک اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اب یہ جو اعلیٰ کام ہے نا درود و سلام، اس میں سب کو شامل نہیں کیا حضور کی امت کو. فرمایا صرف وہ پڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا، جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب ایمان. پھر حضور کی غلامی کا نام ہے. یہ نہیں کہ غلام بھی بنے کلمہ بھی پڑھے، حضور کے شہزادوں کے بارے میں بھی بکواس کرے، شہزادی کے بارے میں بھی بکواس کرے، حضور کے بارے میں بھی بکواس کرے کہ ان کا اتنا علم تھا، یہ تھا، وہ تھا، نہیں تھا، باتیں کرے اور گستاخیاں بھی کرے اور کہے میں ایمان والا ہوں. نہیں، ایمان نام ہی حضور کی غلامی کا ہے. اور یہ سبق بھی آپ نے حضرت ابوبکر سے پوچھتے ہیں. ہاں جی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھے کہ یہ ایمان کیا چیز ہے. حضور نے صحابہ سے ایک دن فرمایا نا کون سا دن ہے؟ پتہ تو سب کو تھا بدھ کا دن ہے. انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ بدھ کا دن ہے، یہ بھی بے ادبی ہے. وہ کھڑے ہو گئے نا تو سر چکا کے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے پیراؤں پر قربان ہو جو لوگ. اے ادب ہے، اتنی زبان بھی بولنے پہ نا ایک بونتے اچھو ہوتے گچھو ایک پسند کرنے ہے جی. انہیں نہیں آکا بدھ نہ دینے، سر چکا کے دے ہاتھ بن کے نا حضور سامنے کہنا اللہ جاننا یا اللہ نے رسول جاننا. ایسا بنا کی دس. پڑھو نا بخاری، پڑھو نا ترمذی، ابن ماجہ، ساریاں پڑھو جو پتہ لگے. کسی جگہ تے صحابیاں نہیں کہ اسی جاننے تے ایک گل ہے، وہ آنے اللہ جاننا یا اللہ نا یا رسول اللہ ہے بدھ دے تے تسی آکو جمعہ دے اسی آکساں جمعہ. نوکر کے تے نخرہ کے اے اس مقام پر چشتہ باسو پھر کوئی خراب مل سی. یہ آگے میں کم پڑھے ہیں، کم حدیثہ پڑھے حضرت صاحب، کم کچھ پڑھے ہیں پر ادب نہیں. یہ بڑے بڑے تاں مارا کھا گئے. قرآن شروع ہوتا سورۃ المنافقون کا آگے ذکر شروع کیتا، منافقوں کا ذکر کرنا شروع کیتا. سورہ بقرہ شریف دے وچ 15-16 آیات جڑیاں صرف منافق واسطے آئی. اس کو علاوہ اگر آگے چلے چلو پوری سورت آ گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کلمہ بھی پڑھنے سن لیکن حضور دلوں نہیں مننے، پڑھنے ایسا کلمہ پھر حضور نے بارے بکواس بھی کرنے. سمجھ آ رہی؟ فرمایا اللہ بھی، اللہ نے فرشتے بھی پڑھنے تے پڑھنے رسم. اور یا ایھا الذین آمنوا، جیڑا ایمان لے کے آ گیا، جس نے مان لیا تو پھر حجت بازی کرنے کی لوڑ ہے. من منے دا میلا، گرو منے دا چیلا. ہاں جی، سلطان صاحب فرمانے راہ فقر دا موری، عالم فاضل لگڑ نہ دیتے، جو لگیا سو چوری ہو. ہیں جی، جس نے مان لیا تو پھر اعتراض کیڑی گل؟ پھر تو مان لیا نا. نکاح جب ہوتا ہے نکاح، اس میں لڑکے سے یہی کہا جاتا ہے نا تجھے یہ قبولیت ہے، تو اسے زوجیت میں لیتا ہے، وہ کہتا ہے قبول ہے، لڑکی بھی کہتی ہے قبول ہے. یہ اتنا کی نکاح ہے بس. یہ جو خطبہ ہے نا یہ سنت ہے.
نکاح بس اتنا کی جتنا میں نے بتایا ہے، ایجاب اور سلب قبول ہے کہ تم قبول ہے اتنا نکاح ہے اسلام کے اندر۔ یہ 6 کلمے سننا، بندے کو کھڑا کر دینا، یہ کوئی بھی نہیں اسلام کے اندر۔ یہ پرانے مولویوں نے اپنے کولوں جڑا حوصلہ کڈیا پاویں آپ بھی ناشتے ہونے جی ادھر اپنے بابے والے پاسے بندے کھڑا کری چھوڑ کوٹا کلمے پڑھا 12 استاد بیٹھ کرنا بڑا، یہ جڑے پرانے استاد ہوتے ہیں مسیحی نے خاندانی چلے آ رہے تے بخار اس دن استاداں چڑھنا کیوں چڑھے نے جڑے اج گھروں روٹی کھادی روز ہی ختموں تے پلنے صدقے تے زکاتاں تے حرام جتنا ہی کھانے تے پھر ممبر تے بیٹھ کے بھی نبی پاک دی اولاد کی گل نہیں کرنے، نبی دی اولاد کی گل وہ کرنا کہ اس دا اندر پاک ہو گئے۔ ہاں جی یہ بھی اندر بھانڈا پاک ہو گئے نا، وہ تو نور نور دے میں اندر نہیں جلنا نا، حسین کو منگنے اس کے اندروں بھانڈا صاف کرنا پڑا، بھانڈا صاف ہو جلے علی بھی آ جاسی حسین بھی آ جاسی۔ اس واسطے سیدھیاں تے کھریاں گلاں فرمایا اللہ بھی پڑھنا، اللہ نے فرشتے بھی پڑھنے، بہت والا کام ہے۔ تے ہن میں تساں دعوت دے رہا یا اللہ کے سامنے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لائے ہیں صلو و درود بھی پڑھا کریں، وسلموا اور میرے محبوب پر سلام بھی پڑھا کریں تسلیما، خوب ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھے سلام بھی پڑھے۔ وہ ادب کے ساتھ پڑھے۔ اور میرے سائیں حضور قبلہ عالم سائیں محمد کرم حسین انفی القادری نے جب درود پڑھا، سنے میرے مرشد کی بات، خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز سائیں محمد کرم حسین انفی القادری آپ روضہ رسول پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے، کچھ دن آپ وہاں ٹھہرے، جتنے دن بھی ٹھہرے آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے قدمین شریفین میں بیٹھ کر بیماری کی حالت میں اپنے نازک ہاتھوں کے ساتھ تسبیح کے اوپر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں 3.5 لاکھ مرتبہ درود پڑھا۔ کتنا پڑھا؟ 3.5 لاکھ مرتبہ درود حضرت سائیں محمد کرم حسین انفی القادری نے پڑھا۔ یہ بنائیں ذرا، سائیں حضور قبلہ عالم نے 3.5 لاکھ مرتبہ قدمین شریفین کے اندر بیٹھ کر درود و سلام پڑھا۔ پڑھنے کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں پیش نے کیا۔ یہ بھی پتا تھا حضور سنتے بھی ہیں، حضور جانتے بھی ہیں، میں پڑھ بھی حضور کے لیے رہا ہوں، لیکن وہاں پیش نہیں کیا۔ اپنے ایک مرید خاص سے صادق مرید سے کہا کہ مجھے اٹھاؤ اور مجھے جنت البقیع کے وہ جالیاں جو ہیں ان جالیوں کے سامنے لے جاؤ۔ کتاب میں لکھا ہے جب آپ جالیوں کے آمنے سامنے ہوئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر انور کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یا سیدہ کائنات، اپنے بابا جان کی بارگاہ میں میرا درود پیش کرنا اور میرا سلام پیش کرنا اور میری حاضری کو قبول کرنا۔ تربت زہرا سے آواز آئی کرم حسین تیرا تو آتا نہیں کافی تھا، جا میں نے تجھے تیرے سلسلے کو قبول کر لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان آل بیت۔ آپ بھی کہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان آل بیت، آل پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت۔ تو یہ ہے مقام ولایت اور اللہ والوں کا یہ سلسلہ ہے۔ درود پڑھا لیکن بخشش جا کے سیدہ کائنات سے کروائی، مور ان سے لگوائی۔ یہ ہے وسیلہ، طریقہ کار ہے نا اس سے معاملے کا۔ پڑھا حضور کے قدموں میں، پاکستان میں نہیں،
حضور کے قدمین شریفین میں بیٹھ کے پڑھا، لیکن اسے قبول کروانے کے لیے، مورے لگوانے کے لیے سیدہ کائنات کی قبر انور پر اور روضہ سیدہ زہرا پر پہنچے، اور پھر وہاں سے آواز آئی، جاؤ ہم نے تجھے اور تیرے پورے سلسلے کو قبول کر لیا۔ یہ ہے بات۔ تو میرے دوستوں، فرمایا میں اور میرے فرشتے سارے یہ پڑھتے ہیں، جو دولت ایمان سے سرفراز ہو چکا ہے، جسے دولت ایمان مل چکی ہے، اور جو اس بات پہ نازاں ہے، ناز کرتا ہے کہ میں رسول اللہ کی غلامی میں آ چکا ہوں، اس کو دعوت دی جاتی ہے وہ درود بھی پڑھے، سلام بھی پڑھے، وہ درود بھی پڑھے، سلام بھی پڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے، حضور کا چہرہ مبارک انار کی طرح سرخ تھا، اور سورج کی کرنیں جب آپ کے چہرے انور پر مدوخا کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، حضور بڑے اشاش بشاش خوش تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج سے پہلے اتنے خوش آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے علم مکنون عطا کیا ہے، مجھے ایک راز عطا کیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا راز ہے؟ فرمایا دنیا اور دنیا مافیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے زیادہ مجھے عزیز تر ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا درود و سلام والی آیات اللہ نے میرے اوپر نازل کی ہے۔ یہ پروٹوکول تو آدم کو بھی نہیں ملا، یہ پروٹوکول تو آدم و نوح، حضرت ادریس کسی کو بھی نہیں ملا۔ 1,24,000 یا 2 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، یہ پروٹوکول کسی کو نہیں ملا جو پروٹوکول آج مجھے ملا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا بغیر ماں باپ کے، اور پھر یہ بھی کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین پر میرا خلیفہ آدم ہے۔ بڑی ان کی عظمت شان بیان کی، ابو البشر کے نام سے یاد کیا گیا۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی جو کنیت بولی جائے گی ابو محمد، یہ مقام بھی آدم کو ملا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے فرشتوں میں بھی سجدہ کرتا ہوں تم بھی کرو، یہ پروٹوکول نہیں دیا۔ کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی کرتا ہوں سجدہ تم بھی کرو، لیکن باری آئی جب آمنہ کے لال کی، باری آئی جب وجہ کائنات کی، مقصود کائنات کی جب باری آئی، حسنین کے نانا جان کی جب باری آئی، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ کے سارے فرشتے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ یہ پروٹوکول حضور کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ درود پڑھا، کو دور پہ جب انہوں نے کہا مولا یہ جو مقام تو نے مجھے دیا ہے کہ تو میرے ساتھ ہم کلام ہوا ہے، یہ تیرے نبیوں میں کسی اور کو تو نہیں ملا ہوگا، کسی اور کے نصیب میں تو یہ بات نہیں ہوگی نا۔ اللہ نے فرمایا تو نے تو صرف تو ہم کلام ہوا ہے، اور میں درختوں میں سے کیکر کے درخت جو ہے اس کی مڈ میں سے میں نے تیرے ساتھ بات کی ہے، گفتگو کی ہے، اور میں نے اپنی صفاتی تجلی جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، سوئی کے سرے کا بھی کروڑواں حصہ جو ہے وہ میں نے ظاہر کی ہے۔ خرا موسیٰ ظاہر تو گرا اور میں ہو گیا، لیکن میں جس کو اپنا آپ سارے کا سارا دکھاؤں گا وہ میرے سامنے ہوگا۔ دنا فتح اللہ فقام کا حسین، ہاں جی بس 4 انگلیوں کا وہ رہ جائے گا، وہ میرے سامنے ہوگا، میں اس کے سامنے ہوگا، وہ مجھے دیکھے گا، میں اسے دیکھوں گا۔ فرمایا وہ میرا محبوب محمد ہے، اس پر بھی اس کی آل پر بھی درود پڑھا کر۔ یہ تو نبیاں بھی حکم ہے۔ اس واسطے میرے ویروں حضور نال پیار کرو، گل ساری سرکار دی، گل ساری سرکار دی۔ درود تے میں 2 حدیث سب پیش کرنا، لیکن تو سب پہلے پوری مسجد جو آواز آوے الصلاۃ دل نال پڑھو، دل نال، میرے کہنے نال نہیں۔
پڑھو اونچا. جدوں بھی حضور نہ آئے ایک تو حضور کا نام پاک سن کر ہو سکے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں پر لگایا کر. یہ سنت سیدنا ابو بکر ہے. جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اس کی نظر کمزور نہیں ہوتی. پہلی مرتبہ انگوٹھے چومتے ہوئے کہا کرو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. دوسری مرتبہ جب آپ انگوٹھے چومے تو کہا کرو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی. تو بتائیں حضور کے علاوہ بھی کوئی ٹھنڈک ہے؟ ٹھنڈک کی حضور ہے تو اور ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس حضور کے علاوہ ہے ہی کیا؟ اسی پہ تو ہمیں سب کچھ ملا ہے. تو حضور کا نام پاک جب آئے پھر گج بج کے حضور پہ درود و سلام پڑھا کر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت بھیجے گا. بتاؤ یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ لوگ منڈی جانے کہہ رہے نفع چنگا ملے. یہی بات ہے نا. فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑے گا کیوں خاموش بیٹھے؟ اسی تے چاہتے ہیں تسی سارے جنت جلو ہیں جی. اسی تے چاہتے پہ کھلے اعلان کر رہے ہیں. اسی تے ہر اور جگہ کام کر جسا لوگ اچھا ہی آگو تو جلدی جلدی ہے. پر میں جو ایک مرتبہ پڑھے گا 10 مرتبہ اللہ اپنی رحمت اس پہ نازل کرے گا. وہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب کو کہے گا اللہم صلی علی. اب یہاں ایک میرے ذہن میں ایک بات آ بڑا خاص جملہ آ. ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد خطبے سنیں گے. جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے لیکن آپ نہیں کہہ سکتے یہ قبول ہوگی. حج کر کے ہیں نا 12 لاکھ روپے لگا کے نہیں کہہ سکتے کہ قبول ہوا. بات سمجھائیے کیوں؟ فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے. سب سے پہلے مولانا صاحب ان کے گلے میں رسی ڈال کے نا فرشتے ان کو گھسیٹتے لے آئیں. یا اللہ میں دنیا میں بہت سارے مدرسے میں نے بنائے, بہت لوگوں کو قرآن پڑھایا, حدیث پڑھائی, بڑی اذانیں دی ہیں, بڑی نمازیں پڑھائی. میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا سارا کچھ تو نے کیا ہے میں مانتا ہوں لیکن سارا ریاکاری تھا. اللہ کی رضا سے کچھ بھی نہیں سکتا. اتنے دوڑ سی بس مارا ماڑا نہ ہوا ہے یہ نہ پیچھے تو لگا رہا. جس طرح ہوں ایک آٹے کی تھیلی دے سو نا رمضان نے دیتی من نال ہی جڑا نے ویڈیو بنوا سو یہ آٹے کی تھیلی دیتی ہے حضرت صاحب اور اللہ کرے اس نے گھروں آٹا مکے یہ ہے جو کام نہ کرے یہ سید کی بددعاس جی ایسے بدماشاں سے اللہ انہاں کو رزق کھچے کہ انہاں پتہ لگے کہ رزق نے قیمت کی ہے تے ادب کی ہے. اور حضور نے امت کے جڑے غریب تے مسکین تے یتیم لوگ انہوں نے شان کی ہے. فرمایا انہاں تے ظلم نہ کریو, انہاں دی وجہ تو تے بارشاں ہوئیاں, انہاں دی وجہ تو تے نظام چلنے. تو میرے دوستو فرمایا اس کے بعد شہید کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. فرشتے اسے رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لائیں گے. وہ کہے گا مولا میں تیرے نام پہ شہید ہوا, میری بیوی بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, اور تیرا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. تو آج میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا شہادت کے وقت میں تیری نیت یہ ہو کہ میری پیچھے واہ واہ ہو جائے. شہید تو ہوا ہے, گولیاں تم نے کھائی ہے سینے پہ, میں مانتا نیت ٹھیک نہیں تھی, ریاکاری آ گئی, بیڑا غرق ہو گیا. شہید کا بھی علامہ فاہمہ کا بھی. اس کے بعد ایک مالدار ہر سال زکات دیتے تھے جی حضرت صاحب, بہت ساری مسجدیں بھی بنوائی,
یتیموں کی شادیاں بھی کروائی، ان کو بھی فرشتے گھسیٹ کر لائے۔ مولا میں سارا کچھ تیری مخلوق نہ نیکیاں کرنا ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہو؟ اللہ فرمائے گا تو نے کی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تو بس ہر وقت کسی چکر میں رہتا تھا، لوگ میری عزت کریں، میری بڑائی بیان کریں، بس میرا ہی ذکر ہوتا رہے کہ میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، میری رضا کے لیے تو نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو وہ بھی راگا درگاہ، ریاکاری کے اوپر پورا مضمون ہے بھائی، بہت گندی چیز ہے، اس سے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے سائیں حضور کا پھر ذکر آ گیا، آپ فرماتے ہیں بیٹا جس دن نماز رہ جائے نا، اس کے بعد قضا تو پڑھنے کا طریقہ ہے، رہ جائے تو ایک مرتبہ کہو استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اس نے مجھے غفلت میں ڈال دیا، مولا تیری مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، مولا میری فجر کی رہ استغفر اللہ، مولا میں معافی مانگتا۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن اگلا جملہ سنیں، فقیروں کا بڑا سخت جملہ ہے، فرمایا جس دن پڑھ لے نا اس دن 70 مرتبہ استغفر اللہ کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے۔ تسی سنی، اچھا وضو بھی کیا، مسجد میں بھی آیا اور نماز بھی ضائع ہو گئی، پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ عبادتوں کی بات کر رہا تھا، اب میں ایک ایسی عبادت پیش کر رہا ہوں جتنی مرضی ہے تو جس طرح مرضی ہے نیت رکھ کے پڑھ، وہ قبول ہی قبول ہے، اور وہ ہے درود و سلام۔ وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز آج سے چھوڑ دیں یا روزے رکھنے چھوڑ دیں، نہ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ درود ہر حالت میں قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ درود کا ذمہ میرے پاس ہے ہی نہیں۔ جو کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں حضور پر درود نہیں پڑھ سکتا، جھوٹ ہے یہ، حضور پہ درود کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ فرمایا پڑھو گے تم، لوں گا میں اور بھیجوں گا بھی میں، تمہارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ مولا یہ کیسے؟ فرمایا میری پہچان میرے رسول نے کرائی، میں اللہ الصمد ہوں، میں لم یلد ولم یولد ہوں، نہ میں کسی سے جنا گیا نہ مجھ سے کوئی جنا گیا، میں یکتا ہوں، واحد ہوں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ہوں، میں سب کچھ ہوں، لیکن اس پہچان کے لیے میں نے جس ہستی کو بھیجا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب درود جب بھی تم پڑھو گے یہ نہیں کہہ سکتے ہم پیش کر رہے ہیں درود، فرمایا درود پڑھتے ہوئے یہ لفظ یوز کرنا، اللہم صلی علی، اے اللہ تو پہ، تو جانتا ہے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں، بس تو پہ اللہم، فرمایا جب تو اللہم کرتا رہے گا یہ ریاکاری سے نکلتا چلے جائے گا، کیونکہ ذمہ میرے ہو گیا، ریاکاری کے در رہ گئی۔ اللہ کے ہاں تو ریاکاری ہوتی نہیں ہے، یہ بعد ایک درود ایسی چیز ہے، اللہم صلی علی محمد وعلا آلی آل بیت نہ ہے کہ گھر بچ کے پڑھا کر حضور خوش ہونے نا، حضور خوش ہونے تکو نا کتنا اعلیٰ سودا، اور میں ایک باری پڑھو کہ 10 رحمتہ نازل کر سکتا، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے۔ فرمایا حضرت انس بن مالک روایت، جناب رسول خدا نے جو کوئی میرے اوپر ایک بار درود بھیجے اس پر اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ دوسری حدیث پاک۔ تو فعل بن ابی کا اپنے والد، بس یہ حدیث میں نے آج پڑھ لی تھی، حضرت ابی بن کا، سنے اور دل تمہارا ٹھہر جائے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد میں تم کہو گے میں اور کچھ کرتا ہی نہیں، بس آپ درود ہی آج کل پڑھیں گے، سنے حدیث میں پوری حدیث پڑھو۔ کعب سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب 2/3 رات گزرتی تو نماز شب کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور فرمایا کرتے لوگوں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، تھر تھرا دینے والی رات، تھر تھرا دینے والی ساعت اس گھڑی سے ڈرو، اور اس کے بعد روٹے کھڑے کر دینے والی دوسری ساعت، موت اپنا سامان لے کر آ گئی،
موت کے ساتھ ہی قبر کی سختیوں اور قیامت کی اور ناکیوں کی ابتدا ہوگی. بڑی سخت چیز ہے موت. اس کی طرف آپ نے جانے بالکل اکیلا چھوڑ کے آئیں گے. اس کو یاد کرو. راوی جو ہے تفیل کہتے ہیں کہ میرے والد ابی بن کعب نے عرض کیا جب حضور نے اتنی باتیں سنائی نا, رات کو اٹھا کرو, اللہ سے معافی مانگا کرو, موت کو یاد کرو, قبر کی سختی کو یاد کرو. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے ایک سوال آگے سے کیا. کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں, میں کثرت سے آپ پر درود پڑھتا ہوں. سنیں سوال سنیں, میں کثرت سے آپ پر درود پڑھتا ہوں, یہ بتلائیے کہ میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے اپنے اعمال اور سے کتنا وقت مقرر کروں. کہ آپ نے فرمایا رات کو اٹھا کرو, اچھے اعمال کیا کرو, نوافل پڑھو, قرآن پڑھو. یا رسول اللہ آپ مجھے بتا دیں میں 24 گھنٹوں میں کتنا درود آپ پہ پڑھا کروں اور کتنے باقی دوسرے اعمال کیا کروں. حضور نے فرمایا ان 24 گھنٹوں میں سے جتنا تو زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہوگا. انہوں نے کہا آدھا وقت پڑھوں. فرمایا نہیں, اس سے بھی زیادہ کر, تیرے لیے بہتر ہوگا. یا رسول اللہ پھر دن رات بس درود ہی پڑھتا رہوں. فرمایا اس طرح کر, یہ تیرے لیے بہتر ہوگا. یا رسول اللہ جب میں نماز پڑھ کے دعا مانگتا ہوں اس سے کیا کرتا ہوں, دعا مانگتا ہوں, اس وقت کیا کروں. حضور نے فرمایا درود پڑھا کر. پتہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, نہیں آ رہی نا. نماز کے اندر بھی تو درود ہے نا بھائی, جنازے کے اندر بھی درود ہے نا. وہ اصل پڑھنے سے نا, باقی تو سارے نال ہی ہونے ساڑھے. جنازے کے اندر بھی درود ہے, نماز کے اندر بھی. صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اور بھی بہت سارے کام, اللہ صلاۃ و تسبیح ہو گئی, نفل ہو گئے, یہ سارے کام بھی تسا ارشاد فرما رہے ہو تے میں تے پڑھنا درود. صحابی نے عشق دیکھو, حضور نے یہ نہیں کہا کام کرو, فرمایا اور بڑھاتے جاؤ. کیا کرو, اور بڑھاتے جاؤ درود و سلام, تیرے لیے بہتر ہوگا. صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں. فرمایا اس وقت بھی درود پڑھا کر, تیرے لیے بہتر ہوگا. فرمایا جس قدر تو چاہے زیادہ کرے گا درود پاک تیرے لیے بہتر ہوگا. میں نے عرض کیا اپنی دعا کا سارا وقت مقرر کر لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفایت کرے گا اور تیرے دین, سنیں آپ فائدہ کیا دیا, سنیں. حضور نے فرمایا تیرے دین اور دنیا کے مقاصد پورے کرے گا. دین کے بھی دنیا کے بھی. تیرے دل کے اندر جو جو تو مانگ رہا ہے یہ صرف درود پڑھنے سے تجھے مل جائے گا. ابھی مانگا نہیں, دین دنیا کے فات کرے گا اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور کثرت سے درود پاک پڑھنا انسان کی بخشش, مغفرت, بلندی درجات کا باعث بنتی ہے. فرمایا جو دنیا میں میرے اوپر کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کو جنت کے اندر میرا قرب ملے گا, وہ میرے قریب ہوگا. قیامت کا دن ہے. آخری بات پیش کر کے اجازت چاہ رہا ہوں. درود پاک ذرا پڑھیں, باواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم وصلی علیہ. محشر کا دن ہے, حشر برپا ہے. اولین, آخرین, مومنین, منافقین سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں. ایک بندے کا حساب ہوا, حضرت کعب اس کو روایت کرتے ہیں. قیامت کے دن اس کی نیکیاں کم تھی, نیکیاں کم تھی, برائیاں بہت زیادہ تھی. برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا, نیکیوں والا پلڑا کم ہو گیا. فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے فرمائیں گے ٹھہر جاؤ, صدقے جاؤ, ٹھہر جاؤ. فرشتے آگے سے کہیں گے, فرشتے اللہ تعالیٰ آگے سے کہیں گے یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے, اس کی ہم نافرمانی نہیں کر سکتے. اللہ جب حکم عطا فرما دیتا ہے کسی کی ضرورت نہیں اس کے حکم کو روکے, ہم اللہ کی نافرمانی کیسے کریں. تو ساتھ ہی اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں اطاعت کرو میرے رسول کی.
آگے اطاعت کرو. یہ سارے مقام میں نے تو دیے نا اپنے محبوب کو, اطاعت کرو. اس وقت حضور فرمائیں گے اب اس کے اعمال نامے کو رکھا جائے, ترازو میں رکھا جائے گا, نیکیاں کم برائیاں زیادہ. پھر حضور اپنی آستین سے, اپنے کرتے مبارک سے ایک کاغذ کا پرزہ نکالیں گے, حضور اس کی ترازو کے اندر رکھیں گے, وہ بھاری ہو جائے گا, برائیاں کم ہو جائیں گی, اور اسے آرڈر ہوگا جنت میں لے جاؤ. تو وہ اس وقت ترس کرے گا, اے نورانی چہرے والے, اے وقت خا کے چہرے والے, اے اللہ کے محبوب آپ کون ہیں؟ اس وقت اس مشکل کے وقت میرے اوپر آپ نے کرم کیا. حضور فرمائیں گے میں تیرا نبی جناب محمد مصطفیٰ ہوں. تو حضور کے قدموں میں گرے گا, کہے گا یا رسول اللہ میں نے تو ساری زندگی بغاوت میں گزار دی, میں نے تو اللہ کو ناراض کرنے میں زندگی گزار دی, میں کچھ چنگا کام کیا ہی نہیں, آج میرے اوپر اتنی کرم نوازی. فرمایا زندگی میں تو نے ایک بار تو نے درود و سلام پڑھا تھا, وہ تیرا درود ہم نے سنبھال کے رکھا ہے. یہ درود ہے جس نے آج تجھے بچایا ہے, یہ درود ہے آج جس نے تجھے بچایا ہے. تو میرے دوستو دو حدیثیں آپ نے سماعت فرمائی, اس سے پہلے ابی بن کعب کی, اور پھر بھی یہ حضرت کعب, اس کو بھی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا. مقصد کیا ہے؟ جو ہم وقت اپنا ضائع کرتے ہیں نا, میرے سمیت دنیا داری کی باتیں اور باتیں ہم کرتے رہتے ہیں, ان سے جان چھڑائیں. درود پاک کثرت سے پڑھا کریں. درود پاک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ آپ کو نمازی بنائے گا, قرآن کا پڑھنے والا بنائے گا. پھر آپ کے دل دماغ کے اندر نا ایک غیرت پیدا ہوگی جسے غیرت محمدی کہتے ہیں. پھر آپ کے دل دماغ میں نا یہ لالچ, یہ برائی, یہ حسد, یہ کینہ, یہ بغض, یہ کام تولنا جو آج کل ہے نا, آگے چلے گا کام تولنا, زیادہ نفع لینا, ذخیرہ دوزیاں کرنا, یہ ساری باتیں نکالے گا. درود پڑھو تاکہ یہ آپ کے اندر آ جائے. اور پھر اس کا فائدہ اور کیا ہے؟ مشائخ کہتے ہیں جو بندہ زیادہ درود پڑھتا ہے مرنے کے ٹائم کلمہ اسے نصیب ہو جاتا ہے, کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو صحیح درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.